السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اردو اور میں ہوں آپ کا سٹوری ٹیلر حمزہ سیفی۔ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ منی سیریز کا آغاز کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک واقعے سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تقریباً اس وقت 27 پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اس توحید کی دعوت کو رد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشاب دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کو قبول و منظور فرمایا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا گیا۔ اور سیدنا عمر فاروق نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول فرمایا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر۔ سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن حضرت اسی کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی غرض سے نکلا ہوا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنے بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت موجود تھے، جو انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید زید کے منہ پر تماچا دے مارا، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا بن زید نے اپنے جلال میں آ کر پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہاں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوں سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ وذکری۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خباب بن الارت جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے، کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشاب دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کے لیے تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و منظور فرمائے اور تمہارے ذریعے تقویت پہنچائے دین کو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رخ طاری ہو رہا، آپ حضرت خباب بن الارس سے کہنے لگے مجھے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے انواع میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سنا تو کہنے لگے عمر کو آنے دو، اگر وہ تو بھلائی کے ارادے سے آیا تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر کسی برائی کے ارادے سے آیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر اس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔